نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس علماء بیڑ کی جانب سے دینی مدارس کے متعلق تعاون کے سلسلے میں ایک اہم اپیل. محترم حضرات، آج کے اس پیغام کے ذریعے مجلس علماء بیڑ تمام ہی برادران اسلام کے علم میں یہ اہم بات لانا چاہتی ہے کہ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں. مدارس ہی ہے جہاں علماء کرام تیار کیے جاتے ہیں، جہاں مفتیان عظام، شیخ الحدیث، مفسر، محدث، محقق اور مفکر تیار کیے جاتے ہیں، جہاں شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، حکیم الاسلام، خطیب الاسلام، حجت الاسلام، حکیم الامت، حبیب الامت، طبیب الامت جیسے امت کو درکار افراد تیار کیے جاتے ہیں. نیز مدارس دینیہ ہیں جہاں مسجدوں کے امام، ممبروں کے خطیب، محرابوں کے قاری تیار کیے جاتے ہیں. مدارس دینیہ ہی ہے جہاں مکاتب و مدارس کے مدرسین، کتابوں کے مصنفین، شادیوں کے قاری النکاح اور طلاق و خلا کے قاضی القضات اور مرحومین کی نماز جنازہ پڑھانے والے تیار کیے جاتے ہیں. اہم بات تو یہ ہے کہ مدارس دینیہ ہی ہے جہاں قرآن و حدیث کی من وعن یعنی مکمل حفاظت کی جاتی ہے اور سینہ بسینہ ایک دوسرے تک پہنچانے کا کام انجام دیا جاتا ہے. مدارس کسی بھی حالت میں ہو اور کہیں بھی ہوں خیر سے خالی نہیں ہیں. اگر مدارس پر آنچ آتی ہے یا حالات آتے ہیں تو یہ صرف مدارس، طلباء یا علماء کا نقصان نہیں بلکہ ساری امت کا خسارہ ہے. موجودہ لاک ڈاؤن کی حالت میں ساری امت نے اندازہ لگایا کہ مدارس و مکاتب کے بند ہونے میں ہمارا کیا کچھ نقصان نہیں ہوا. مذکورہ بالا فائدوں کو سامنے رکھ کر اور مستقبل کے نقصانات کے پیش نظر مجلس علماء بیڑ نے تمام ہی برادران اسلام سے انتہائی درد مندانہ درخواست کی ہے کہ رمضان المبارک میں ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے میں جس طرح آپ دینی مدارس کو مقدم رکھتے آئے ہیں اور ہر سال اضافے کے ساتھ زکوٰۃ نکال کر جہاں غرباء، رشتہ دار، مستحقین میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، ساتھ ہی دینی مدارس میں بھی تقسیم کرتے رہیے. موجودہ حالات میں دینی مدارس میں یقیناً عمومی تعلیم موقوف ہے، لیکن مدارس کے مدرسین، ملازمین و خدام کی تنخواہیں دینا اس وقت تقریباً ہر مدرسے کی ضرورت بنی ہوئی ہے اور تنخواہیں دینا بھی چاہیے، کیونکہ ان تمام کا گزر بسر تو عام طور پر مدارس کی تنخواہوں پر ہی چلتا ہے. پھر تنخواہیں بھی کوئی بڑی بھاری رقومات کی شکل میں نہیں ہے. عام طور پر 10-15 ہزار ایک پرانے مدرس کی تنخواہ ہوتی ہے. ان تمام اساتذہ کو سنبھالنا یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور مدرسے کی ضرورت بھی ہے. لہٰذا آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ مدارس میں طلبہ ہی نہیں تو وہاں زکوٰۃ دے کر کیا فائدہ. آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور اہل مدارس تملیغ کے بعد آپ کی زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے اساتذہ و خدام کی تنخواہ میں استعمال کریں گے. جن مدارس کو آپ نے دیکھا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، آپ دل کھول کر اس سال بھی ان کا تعاون فرمائیے. اور علاقائی اہل مدارس سے گزارش ہے کہ وہ ہر سال کی طرح زکوٰۃ وصولی کے لیے فون اور ملاقاتوں کے ذریعے چندہ دہندگان سے رابطہ بنائے رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مجلس علماء بیڑ.